نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھیے تو صحیح، ہم نے ان کو یعنی ان کے بزرگوں کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، مگر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے، انہوں نے تو الٹی گمراہی پر ہی کمر باندھی۔ پھر دیکھو سزائیں بھی بھگتی، مثلاً تورات ملی، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ انکار کیا، اور ان کو ڈرانے کے لیے کوہ طور گرانے کی ان کو دھمکی بھی دی گئی، اور مثلا حق تعالیٰ کا کلام سنا، چاہیے تھا کہ سر آنکھوں پر رکھتے مگر شبہات نکالے، آخر بجلی سے ہلاک ہوئے، اور مثلا دریا میں شگاف کر کے فرعون سے نجات دی ان کو، احسان مانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے، ڈر جاتے، صحیح طرح سے ایمان لے آتے، یہاں تک کہ انہوں نے بچے کو معبود بنا کے اس کی پرستش بھی شروع کر دی، جس پر سزائے قتل دی گئی۔ کچھ جو ایمان والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو قتل بھی کیا، باقیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان پر بہت بڑا احسان کیا، اور پھر کیا ہوا کہ من و سلوہ بھی ان پر اترا، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، ان سے فرمایا گیا تھا کہ اسی دن کھانا ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا، تو جمع کر کے رکھتے، وہ گل سڑ جاتا، گلا سڑا کھا لیتے۔ اگر وہ ناشکری نہ کرتے تو اسی طرح من و سلوہ اترتا رہتا، لیکن انہوں نے کیا فرمائش کی کہ کھیتی کی مصیبت کو اپنے سر پر لے لیا، اور ان پر ایک اور بہت بڑا انعام تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان پر جاری رہا، ان میں سے بہت سے انبیاء کرام پیدا ہوئے، یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ بجائے شکر ادا کرنے کے وہ انبیاء کرام کو قتل کرنے لگے، یہ بھی انہوں نے ناشکری کی اور بہت بڑا گناہ عظیم کیا۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان سے سلطنت چھین لی گئی، حکومت چھین لی گئی، حالانکہ ان کو زمینوں کا خلیفہ بنا دیا گیا تھا، تو ان کی اس گناہ کی وجہ سے ان سے حکومت سلطنت بھی چھین لی گئی، اور ان کے سب وقات نافرمانیاں پورے کے پورے معاملات سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں اتاری، دلائل فرمائے، واضح دلائل دیے، ان سب کو انہوں نے بدل دیا، نافرمان ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے معجزے بہت سے مانگے تو ان کے ہر معجزے پر ان کو معجزہ عطا کیا گیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ان کو سزا بھی ملی۔ جب کوئی کسی معجزے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اسے معجزہ دے دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ عذاب اترتا ہے، اسے پھر سخت سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے کتنے انعامات، کتنے واضح دلائل، کتنی نشانیاں ان کو عطا فرمائیں، اس کے بعد ان کو بدلنے کی وجہ سے ان پر عذابات آئے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کتنے معجزے دیے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، اژدہا بہت بڑا سانپ بن جانا، اس کا دوسرے سانپوں کو نگل جانا، اور پھر ید بیدا کا ہو جانا یعنی ہاتھ کا سفید ہو جانا، 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جانا، لیکن ایسے معجزات سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہ لیا، ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، اژدہا بہت بڑا سانپ بن جانا، اس کا دوسرے سانپوں کو نگل جانا، اور پھر ید بیدا کا ہو جانا یعنی ہاتھ کا سفید ہو جانا، 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جانا، لیکن ایسے معجزات سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہ لیا، ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا، اور جو مال وہ حاصل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کا مقام جنت اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور چاہے دنیاوی رزق ہو یا اخروی نعمت، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ اسی کے تصرف میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو زیب و زینت دی، وہ دنیا میں ہی زیب و زینت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زیب و زینت اور مال و دولت جنت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے اور تھوڑا سا فائدہ ہے جس کے اوپر وہ سبھی خوش ہیں، لیکن آخرت کا فائدہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، ان کے برے مال کی وجہ سے، بری سوچ کی وجہ سے، دنیا کی ہرس کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے سوچنے کی سینس ہی ختم ہو چکی، سوچتے، عقل رکھتے تو اس طرح کا گھاٹے کا سودا نہ کرتے، آخرت کا زیادہ سوچتے، دنیا کا کم سوچتے، لیکن جو عقل مند ہیں، ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، وہ آخرت کا زیادہ سوچتے ہیں، دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، دن رات اپنی آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالا تر ہوں گے، عزت پائیں گے۔ ایسے کفار جو اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، قیامت والے دن یہی فقراء اور پرہیزگار لوگ اپنے رب کی رحمت سے ان سے مقام میں بلند ہوں گے، بالا تر ہوں گے۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے بہت زیادہ رزق عطا فرما دے، تو اس پر کسی کو بھی اطراء نہیں چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، کسی مسکین کو، کسی فقراء کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو روزی میں بڑا ہو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بڑا ہو، معزز ہو اور بڑی عزت والا ہو۔ تو دنیا کے مال و متاع اور دولت، عزت، ان سب پر مغرور ہونے اور غریب لوگوں کا مذاق اڑانے، ان کا استہزاء کرنے کی حقیقت قیامت کے روز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، بلکہ جس مسلمان کے پاس زیادہ دولت ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ وہ پیسہ صرف اسی کا نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ حقدار بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے رشتہ داروں کا حق، غریب مسکین کا حق، ضرورت مندوں کا حق وغیرہ۔ اس میں فضول خرچی سے بچنا ہوتا ہے، اس کے برعکس جو غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتا، اسے صرف یہی فکر ہوتا ہے کہ کل کو کیا کھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے، اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچی ٹیلہ پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ سل پوچھئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم ہم نے دی ہیں انہیں من آیہ نشانیوں میں سے بینہ کھلی نشانیوں میں سے ومن اور جو بدل دے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعد اس کے بعد ماں جب کہ جاءت وہ آئی اس کے پاس فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے زینا خوشنما بنا دی گئی مزین کر دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کفر کیا جن سب نے کفر کیا الحیات دنیا کی زندگی کو ویسخرون اور وہ سب مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے جو آمنو سب ایمان لائے اور حالانکہ الذین وہ لوگ جن لوگوں نے اتقوا سب نے تقوی اختیار کیا ہوگا فوقہم وہ ان سے بالا تر ہوں گے اونچے درجہ میں ہوں گے یوم القیامہ قیامت کے دن واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتے ہیں میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.